السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. محترم ناظرین، آج ہمارا وراثت کا 7واں سبق ہے، 7واں لیسن ہے۔ آج ہم اصحاب الفروض میں سے 2 افراد کے حصے پڑھیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا کہ وہ افراد جن کے حصے قرآن کریم میں مقرر ہیں وہ 12 افراد ہیں، 4 مرد اور باقی 8 عورتیں ہیں۔ 4 مردوں میں سے 1 مرد کا میں نے آپ کو حصہ بتلا دیا، باقی جو 2 مرد ہیں، ایک باپ اور دوسرا دادا۔ آج انشاءاللہ اس کی ہم وراثت پڑھیں گے تو ان کا کتنا حصہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم باپ کی طرف۔ باپ کی 3 حالتیں کی جاتی ہیں، یعنی کہ 3 قسم کے حصوں کا وہ وارث بنتا ہے۔ پہلی حالت میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنا وارث بنتا ہے، کتنے حصے کا وارث بنتا ہے۔ پہلی حالت 1/6 یعنی 6ویں حصے کا وہ وارث بنے گا۔ 6واں حصہ عام استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں 6واں حصہ۔ تو جتنا بھی مال ہوگا اس میں سے 6ویں حصے کا وہ وارث بنے گا۔ کب؟ قرآن کریم میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ 6ویں حصے کی شرط بیان کی ہے کہ باپ 6ویں حصے کا جو وارث ہے وہ کب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلِأَبَوَيْهِ، اور والدین ماں اور باپ دونوں کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے سدس۔ عربی زبان میں سدس کا مطلب ہوتا ہے 6واں حصہ ہے۔ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر جو آدمی فوت ہوا ہے اس کی اولاد ہے، یعنی کہ ایسے سمجھ لیں ایک آدمی ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، اب اس کے ہاں 2 3 4 بیٹے بھی ہیں، ایک کا نام عبد الرحمن ہے، ایک کا نام راشد ہے، ایک کا نام ہارون ہے، جتنے 3 4 سمجھیں، ان میں سے ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ ایسے سمجھیں کہ عبد الرحمن فوت ہو گیا۔ اب جو عبد الرحمن ہے اس کی آگے اولاد بھی ہے، اولاد ہے تو پھر جو عبداللہ ہے جس کا بیٹا عبد الرحمن فوت ہوا ہے، اب عبد الرحمن کی اولاد بھی ہے، تو جو عبداللہ ہے جس کا بیٹا فوت ہوا ہے، عبداللہ کا بیٹا فوت ہو رہا ہے، عبد الرحمن، اب عبد الرحمن کی جو وراثت ہوگی، جو مال ہوگا وہ عبداللہ کو بھی ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ 6واں حصہ ملے گا اس میں سے، جتنا بھی وہ مال چھوڑ کے گیا ہے، کیونکہ اس کی اولاد موجود ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حصہ بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ماں کا بھی حصہ 6واں بیان فرما دیا۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ ماں کو کتنا حصہ ملتا ہے، لیکن یہاں بیان ہوا کہ صرف 6واں حصہ اس وقت ملتا ہے جب آدمی فوت ہوا، اس کی اولاد موجود ہے، اب اولاد کے ہونے کے وقت باپ کو 6واں حصہ ملے گا۔ یہ پہلی حالت ہوئی۔ دوسری حالت یہ ہے کہ 6واں حصہ پلس عصبہ، یہاں اولاد موجود ہونے کی بھی شرط یہ ہے کہ اولاد مذکر یا مؤنث دونوں مکس ہوں، یا اکیلے مذکر کہتے ہیں بیٹے، یعنی کہ صرف یا بیٹے ہوں یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں مکس اپ نہ ہوں، تو اس حالت میں باپ جو ہے 6ویں حصے کا مالک بنے گا۔ اور دوسری حالت یہ ہے 6واں حصہ ساتھ عصبہ کہتے ہیں کہ اب 6واں حصہ اس نے لے لیا ہے، باقی جو جن کے حصے مقرر ہیں ان کو بھی مل گیا، کچھ مال باقی بچ گیا۔ جو باقی مال بچ جاتا ہے وہ جو عصبہ ہوتے ہیں، جنہیں ہم اصحاب العصبہ کہتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں۔ تو جب اولاد مؤنث ہے، یعنی کہ جو عبداللہ ہے اس کا بیٹا عبد الرحمن اب فوت ہوا ہے، عبد الرحمن کی صرف بیٹیاں ہیں، تو پھر جو عبداللہ ہے وہ 6ویں حصے کا بھی مالک بنے گا،
سات عصبہ بھی بنے گا، یعنی اسے مال کا 6واں حصہ دیں گے۔ اب اگر مال باقی بچ گیا ہے، ان بیٹیوں کو دینے کے بعد بھی مال باقی بچ گیا ہے، میں آگے بیان کروں گا کہ بیٹیوں کو کتنا حصہ ملتا ہے۔ اب بیٹیوں کا بھی حصہ مقرر ہے، ان کا مقرر حصہ ان کو دے دیا، مال پھر بھی بچ گیا، اب جو بچ گیا مال ہے وہ بھی باپ لے جائے گا، اسے عصبہ کہتے ہیں۔ یہ دو حالتیں ہوں گے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ صرف عصبہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عبداللہ کا بیٹا عبدالرحمن فوت ہو گیا، عبدالرحمن کی وراثت بہت زیادہ ہے، کافی مال ہے، اب اس کے جو کچھ اور بھائی ہیں دیکھیں گے ہم ان کا کتنا حصہ مقرر ہے، میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اب ان میں سے جن کا بھی حصہ مقرر ہے ان کو دیں گے۔ اب جو باقی مال بچ گیا ہے وہ عصبہ لے جائیں گے۔ جیسے اب باپ صرف عصبہ بن گیا ہے، عبدالرحمن کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، کوئی بھی نہیں، صرف وہ اکیلا ہی تھا یا اس کی بیوی تھی۔ اب جو بیوی ہے تو اس کو اس کا حصہ دینے کے بعد باقی جتنا بھی مال بچ جائے گا وہ عبداللہ لے جائے گا۔ تو یہ ہوا عصبہ۔ اب یہ باپ کی حالتیں ہوئی تھیں، 1/6 1/6 پلس عصبہ اور اکیلا عصبہ۔ اب دوسرے نمبر پہ آ جائیں، اس ترتیب سے تیسرے نمبر پہ بنتا ہے دادا۔ دادا کتنی جو ہے اس کی کتنے مقرر ہیں، وراثت میں سے اس کے کتنے حصے مقرر ہیں؟ پہلی حالت یہ ہے وہ بھی باپ کی طرح 1/6، دوسری حالت 1/6 پلس عصبہ، تیسری حالت عصبہ، اور چوتھی حالت کہ محروم، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب یہ کیسے ہے؟ باپ کی طرح اس کی بھی شرطیں ہیں۔ اگر پہلی تو شرط یہ ہے کہ باپ اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے یعنی کہ جیسے اس طرح سمجھیں کہ عبداللہ تھا، اس کے آگے عبدالرحمن بیٹا تھا، اب عبدالرحمن کا باپ عبداللہ جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، اب عبدالرحمن بھی فوت ہو گیا ہے، عبداللہ پہلے فوت ہوا ہے، عبداللہ کا باپ بھی آگے زندہ ہے، تو یہ عبدالرحمن کا دادا ہے۔ اب دادے کی وراثت کب ملے گی؟ باپ موجود نہیں ہے تو باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے دادے کو ہم وراثت منتقل کریں گے۔ اب دادے کو بھی اسی طرح دیکھیں گے کہ اگر عبداللہ کا بیٹا جو عبدالرحمن فوت ہو رہا ہے اس کی اولاد بیٹی اور بیٹیاں دونوں ہیں تو پھر دادا جو ہے اس کو 1/6 ملے گا، یا اکیلی مذکر ہیں، اکیلے بیٹے ہیں، پھر بھی 1/6 لے گا دادا۔ لیکن اگر عبداللہ کا بیٹا عبدالرحمن جو ہے اس کی اولاد مؤنث ہے، بیٹیاں ہیں، تو پھر جو عبدالرحمن کا دادا ہے اس کو 1/6 پلس عصبہ دیں گے۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ عبدالرحمن کی نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں، وہ فوت ہوا ہے، اس کا جو دادا ہے وہ عصبہ بن جائے گا، یعنی کہ جو بھی مال باقی بچے گا وہ لے جائے گا۔ اور چوتھی حالت یہ ہے کہ محروم ہو جائے گا اس کا دادا۔ اب یہ دیکھیں محروم کیسے ہوگا وراثت سے؟ کہ باپ بھی موجود ہے، یعنی عبداللہ بھی زندہ ہے، عبداللہ کا باپ بھی زندہ ہے جو عبدالرحمن کا دادا بن رہا ہے۔ اب باپ عبداللہ کے موجود ہونے کی وجہ سے، زندہ ہونے کی وجہ سے جو عبداللہ کا باپ ہے، عبدالرحمن کا دادا ہے، وہ وراثت سے محروم ہوگا، اسے وراثت میں کچھ نہیں ملے گا۔ ویسے وہ اپنی مرضی سے جو دے دیں، ان کی مرضی۔ تو یہ جو دادا ہے اس کی 4 حالتیں ہوئیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو اور اسی طرح پورے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی جو ہے کنفیوزنگ ہو وہ سوال کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔